مسجد کے اس پرسکون صحن میں بیٹھ کرنا جب ایسی ٹھہراؤ والی جگہ پر ہم صدیوں پرانی تاریخ کی باتیں کرتے ہیں تو وقت تھوڑا آہستہ چلنے لگتا ہے۔ بالکل آہستہ ہو جاتا ہے اور انسان عام دنیا کی فکر سے نکل کر کچھ گہری باتوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ آج کی اس تحقیق میں ہم کچھ ایسے ہی حوالے لائے ہیں جو واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، حوالے تو ہیں لیکن مسئلہ بڑا حساس ہے۔ ہاں، حساس تو ہے۔ مطلب ذرا سوچئے، کیا واقعی ایسی کوئی کتاب وجود رکھتی ہے جو حجم میں قرآن سے 3 گنا بڑی ہو لیکن اس میں قرآن کی ایک آیت بھی نہ ہو؟ ہے 3 گنا بڑی؟ یہ تو واقعی عام لوگوں کے لیے بڑی حیرت والی بات ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم اصل میں صحیفہ فاطمہ پر بات کر رہے ہیں، جسے مصحف فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہاں، یہ موضوع تاریخ اور عقائد کا ایک بڑا پیچیدہ سنگم ہے۔ اصل میں آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ ہمارا مقصد کسی فرقے کی حمایت یا مخالفت ہرگز نہیں ہے۔ ہمارا مشن بالکل غیر جانبدارانہ ہے۔ 100%۔ مطلب شیعہ، سنی اور جو سیکولر تحقیق دان ہیں ان کے نقطہ نظر کو ہم بنا کسی فیصلے کے سامنے رکھیں گے تاکہ اس تاریخی مسئلے کو بس ٹھیک سے سمجھا جا سکے۔ ٹھیک۔ تو چلیے بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ تاریخ کے پنوں میں اس کتاب کا وجود کہاں سے سامنے آتا ہے؟ اس کا وہ جذباتی پس منظر کیا ہے؟ دیکھیں، اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا تاریخ کے اس حصے میں جانا ہوگا جب نبی کریم کی وفات ہوئی۔ یہ دنیا اسلام کے لیے اور خاص طور پر ان کے خاندان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ بے شک بہت بڑا صدمہ تھا۔ تو شیعہ روایت کے مطابق نبی کریم کے پردہ فرمانے کے بعد بی بی فاطمہ انتہائی شدید غم کے عالم میں تھیں۔ ایک بیٹی کا اپنے والد کو کھونے کا دکھ عام دکھ تو نہیں ہوتا نا؟ اور جب والد اللہ کے آخری نبی ہوں تو صدمے کی گہرائی کا اندازہ لگانا ہی مشکل ہے۔ بالکل، ان کا دکھ اتنا گہرا تھا کہ اس غم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، ان کی تسلی کے لیے اللہ کی طرف سے حضرت جبریل آتے تھے۔ سبحان اللہ! یعنی آسمان سے تسلی آ رہی ہے۔ یہ تو بڑی دل کو لگنے والی بات ہے۔ ہاں، یہ تسلی کا ایک دیویہ یعنی الہامی طریقہ تھا۔ یہ کوئی معمولی گفتگو نہیں تھی۔ اچھا، لیکن تسلی تو ٹھیک ہے، اس تسلی میں ایسی کیا باتیں تھیں جو آگے چل کر ایک پوری کتاب یعنی صحیفہ بن گئی؟ یہی تو اہم نقطہ ہے۔ مطلب اس کا مواد کیا تھا اور اسے لکھا کس نے؟ ایک دکھ میں بیٹھی خاتون کے پاس کتاب لکھنے کا وقت یا ارادہ کیسے بن گیا؟ دیکھیں، شیعہ حوالوں جیسے بصائر الدرجات اور الکافی میں واضح ذکر ہے کہ بی بی فاطمہ خود کچھ نہیں لکھ رہی تھیں۔ اچھا، خود نہیں لکھ رہی تھیں؟ نہیں، حضرت جبریل جو کچھ بتاتے تھے بی بی فاطمہ اسے دہراتی تھیں اور حضرت علی ان کے پاس بیٹھ کر ان باتوں کو بطور اسکرائب یعنی لکھاری کے قلم بند کرتے گئے۔ وہ ماشاءاللہ، تو حضرت علی لکھ رہے تھے؟ بالکل، اور یہی لکھاوٹ آگے چل کر صحیفہ فاطمہ کہلائی۔ اگر ہم اس کے مواد کی بات کریں تو اس میں عام کتابوں جیسی باتیں نہیں تھیں۔ تو پھر کیا تھا اس میں مستقبل کے واقعات، آنے والے حکمرانوں کے نام، قیامت تک آنے والی آزمائشیں اور بی بی فاطمہ کی وصیت شامل تھی۔ صحیح۔ اور سب سے اہم بات جس پر شیعہ علماء جیسے علامہ مجلسی یا نئے دور کے علماء جیسے آیت اللہ خوئی سختی سے زور دیتے ہیں، کیا زور دیتے ہیں؟ وہ یہ واضح کرتے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی حلال، حرام یا شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں دین کا کوئی نیا قانون نہیں لایا گیا۔ بھائی، اس میں جو بات لکھی ہے اس سے تو لگتا ہے کہ یہ کسی عوامی آئین یعنی پبلک کانسٹیٹیوشن کے بجائے ایک ذاتی خاندانی ڈائری جیسی چیز تھی۔ ہاں، آپ اسے ایک روحانی ڈائری کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ایک منٹ، اگر اس میں شریعت نہیں تھی تو اس کو مصحف کا نام کیوں دیا گیا؟ کیا اس لفظ سے غلط فہمی پیدا نہیں ہوئی؟ عام مسلمان تو مصحف کا مطلب سیدھا سیدھا قرآن ہی سمجھتا ہے نا؟ آپ نے ٹھیک اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے جہاں سے یہ ساری غلط فہمیوں نے جنم لیا۔ اصل میں لفظ کا مسئلہ ہے۔ بالکل، ہمیں 7ویں سینچری کی عربی زبان اور اس کے معاشرتی پس منظر کو سمجھنا ہوگا۔ اس وقت کی عربی زبان میں لفظ مصحف کا مطلب صرف جلد بند کی ہوئی کتاب یا باؤنڈ پیجز ہوتا تھا۔ اچھا، یعنی کوئی بھی باؤنڈ فائل؟ ہاں، یہ لفظ اس وقت صرف قرآن کے لیے مخصوص نہیں تھا۔ انسان کسی بھی کاغذات کے مجموعے کو جو کور کے درمیان ہو مصحف کہہ سکتا تھا۔ صحیح، کیونکہ وہ جلد میں تھا۔ لیکن وقت کے گزارگاہ میں جب مصحف کا لفظ بالکل قرآن کے ساتھ جڑ کر مقدس ہو گیا تو لوگ کنفیوز ہو گئے۔ ہاں، جب نئے لوگوں نے مصحف فاطمہ کا نام سنا تو انہیں لگا کہ شاید کسی دوسرے قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ اسی لیے شیعہ امام
جیسے امام جعفر الصادق نے اپنے دور میں قسم کھا کر واضح کیا تھا کہ اس صحیفے میں تمہارے قرآن کا ایک حرف بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ قرآن کا متبادل یا ریپلیسمنٹ ہرگز نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اچھا، تو یعنی اس وقت مصحف کا مطلب صرف ایک فائل ہوتا تھا یا فولڈر ہوتا تھا جس میں کاغذ جمع کیے گئے ہوں، اس کا سیکریڈ یا قرآنک ہونا ضروری نہیں تھا۔ صحیح سمجھے آپ۔ لیکن دیکھیں، اگر یہ صرف ایک ذاتی کتاب تھی، ایک الہامی ڈائری تھی جس میں کوئی نیا دین یا شریعت نہیں تھی، تو پھر یہ اسلامی دنیا میں اتنا بڑا مسئلہ کیوں بن گئی؟ یہی تو تھیولوجی کا مسئلہ ہے نا۔ میرا مطلب ہے سنی علماء اس پر اتنا سخت اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ آخر مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ اصل میں عقائد کے ان بنیادی اصولوں کا ہے جن پر مکمل دین کھڑا ہے۔ سنی دلائل کو اگر ہم گہرائی سے دیکھیں تو ان کا سب سے پہلا اور سخت اعتراض یہ ہے کہ یہ کتاب صحیح ستہ یعنی بخاری مسلم جیسی مستند کتابوں میں بالکل موجود نہیں ہے۔ ہاں، وہاں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ لیکن اس سے بھی بڑا اعتراض ختم نبوت کے عقائد سے جڑا ہے۔ سنی علماء کا موقف واضح ہے کہ جب نبی کریم پر وحی کا سلسلہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے تو اس کے بعد جبریل کیسے آ گئے؟ بالکل، ان کے بعد کسی اور پر جبریل کا آنا اور آسمان سے خبریں لانا ختم نبوت کے اصولوں سے براست راست ٹکراتا ہے۔ ان کے مطابق فرشتے کا براست راست آنا اور مسلسل گفتگو کرنا صرف انبیاء کی خصوصیات ہے۔ یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ قرآن خود واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو جب نظام مکمل ہے تو پھر ایک اور ایسی کتاب کی کیا ضرورت تھی جو عام امت سے چھپی ہوئی ہو؟ چھپی ہوئی چیزیں عام مسلمان کے ذہن میں شکوک پیدا کرتی ہیں۔ ظاہر ہے انسان تو سوچے گا نا۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم سے کچھ مقدس راز چھپائے گئے ہیں۔ تو اس پش بیک کا شیعہ علماء کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جو سنی اور سلفی علماء اٹھاتے ہیں۔ یہاں شیعہ علماء کا دفاع اور ان کی تھیولوجی کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ اس آسمانی گفتگو کو وحی کا نام نہیں دیتے۔ اچھا، وہ وحی نہیں کہتے اسے؟ نہیں، ان کے نزدیک وحی وہ ہوتی ہے جو شریعت حلال اور حرام لاتی ہے، اور وہ واقعی نبی کریم پر ختم ہو چکی ہے۔ اس کے بجائے وہ اسے الہام یا تحدیث کہتے ہیں۔ تحدیث؟ اچھا۔ ہاں، ان کا دعویٰ ہے کہ صحیفہ کسی نئے دین کو نہیں لا رہا، بلکہ یہ روحانی تسلی اور مستقبل کا علم ہے۔ دین اپنی جگہ مکمل ہے، لیکن اللہ کا اپنے پسندیدہ بندوں سے مخاطب ہونے کا سلسلہ مخصوص انداز میں باقی ہے۔ تحدیث، اس لفظ کو تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھائیں تو اصل میں شیعہ علماء فرق یہ کر رہے ہیں کہ وحی نئے قانون لاتی ہے اور تحدیث صرف روحانی رہنمائی ہے۔ بالکل ٹھیک سمجھے آپ۔ یعنی اصل تعلق لیجسلیشن کا نہیں، تسلی اور اشاروں کا ہے۔ ہاں، تحدیث کا سیدھا سا مطلب ہے فرشتوں کا کسی عام انسان سے بات کرنا بنا اسے نبی بنائے۔ شیعہ علماء اپنے اس دعوے کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے ایسی مثالیں دیتے ہیں جہاں نبوت کے بغیر فرشتوں نے کلام کیا۔ مثال کے طور پر قرآن میں بی بی مریم سے فرشتوں کی گفتگو کا واضح ذکر موجود ہے، حالانکہ تمام علماء اس بات پر متفق ہے کہ وہ نبی نہیں تھی۔ صحیح، وہ تو نبی نہیں تھی۔ اسی طرح قرآن میں حضرت موسیٰ کی والدہ کو الہام ہونے کا ذکر ہے کہ انہوں نے بچے کو دریا میں ڈال دیا۔ یہاں تک کہ سنی حدیث کی کتابوں جیسے صحیح بخاری میں حضرت عمر کو بھی محدث کہا گیا ہے۔ اچھا، محدث یعنی جس سے فرشتے بات کریں۔ بالکل۔ تو شیعہ علماء کا دلیل یہ ہے کہ اگر دوسری ہستیوں سے فرشتے بنا انہیں نبی بنائے بات کر سکتے ہیں تو بی بی فاطمہ کو تسلی دینے کے لیے جبریل کیوں نہیں آ سکتے؟ بڑی منطقی بات ہے یہ تو۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ اسے ختم نبوت کے خلاف کیوں سمجھا جاتا ہے جب شریعت نہیں بدل رہی؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر دونوں طرف کے دلائل میں اتنی منطق اور تھیولوجی کی گہرائی موجود ہے تو پھر یہ اتنا بڑا اور سنگین اختلاف کیوں بن گیا؟ یہی تو سوال ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بات صرف عقائد اور آسمانی دلائل کی نہیں ہے، بلکہ وقت کے ساتھ ہونے والی سیاسی تاریخ نے اس مسئلے کو ہتھیار میں تبدیل کر دیا۔ کیا ایسی بات ہے؟ آپ نے بالکل ٹھیک رخ پکڑا ہے، اور یہی نقطہ ہمیں سیکولر تاریخ دانوں اور ایکیڈیمک تحقیق کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا، سیکولر ایکیڈیمکس کا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جدید تاریخ دان، یونیورسٹی کے ماہرین تاریخ اور وہ لوگ جو سیکولر لینس سے اسلامی تاریخ دیکھتے ہیں، وہ اس پورے معاملے کو ایک بالکل ہی مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں۔
ان کے مطابق یہ عقائد اور کتابوں کے تصورات کسی ویکیوم میں یعنی اچانک پیدا نہیں ہوئے. تو پھر کیسے پیدا ہوئے؟ وہ اسے ایک تھیولوجیکل کنسٹرکشن یعنی وقت اور حالات کے تحت بنائی گئی مذہبی سخاوت مانتے ہیں. مذہبی سخاوت؟ یعنی کہ تاریخ دان یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات کے دباؤ اور ضرورت کے مطابق عقائد کو شکل دی گئی. یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے. بہت بڑا دعویٰ ہے، بالکل. آخر کن حالات میں ایسی سخاوت کی ضرورت پیدا ہوتی ہے؟ اکیڈمک تحقیق واضح کرتی ہے کہ امید اور عباسد خلافت کے دور میں حالات بہت کشیدہ تھے. اہل بیت اور ان کے پیروکاروں کو سیاسی طور پر مسلسل دبایا جا رہا تھا. یہ تو تاریخ بتاتی ہے. ان سے اقتدار اور حقوق چھینے جا رہے تھے. ایسے ماحول میں جب فزیکل یا ظاہری طاقت دشمن کے پاس ہو تو اپریسڈ یا مظلوم قوم کو اپنے وجود اور اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے ایسی روحانی دلائل کی ضرورت ہوتی ہے. سمجھ رہا ہوں. سیکولر ایکیڈمکس کا کہنا ہے کہ اگر امامت کے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو سیدھا آسمان سے آئی ہے، جس میں ان کے دشمنوں کے نام اور آنے والے وقت کے فیصلے موجود ہیں، تو یہ اس بات کا روحانی ثبوت بن جاتا ہے کہ حقیقی اور ڈیوائن حقدار صرف وہی ہیں. یعنی سیاسی ناکامی کے باوجود روحانی فتح انہی کی ہے. بڑی گہری بات ہے. اور یہ صرف اسلامی تاریخ تک محدود نہیں لگتا. بالکل نہیں، باقی جگہوں پر بھی ہوتا ہے. ہاں، یہ بالکل ویسا ہی لگتا ہے جیسے دنیا کے دوسرے مذاہب میں ہوتا ہے. جیسے اگر ہم مومنزم کی بات کریں، جہاں جوزف اسمتھ کو چھپی ہوئی سونے کی تختیاں یعنی گولڈن پلیٹس ملنے کا دعویٰ کیا گیا، جو باقی دنیا کی نظروں سے اوجھل تھی. ہاں، بالکل ٹھیک مثال دی آپ نے. یا پھر عیسائیت یعنی کرسچینٹی میں نوسٹک گاسپلز، جہاں ایک مخصوص طبقہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اصل روحانی راز صرف ان کے پاس ہیں، جو آرتھوڈاکس چرچ نے عام لوگوں سے چھپا دیے. صحیح. کیا یہ کسی بھی کشمکش میں گھری ہوئی قوم کا اپنے دکھ اور سیاسی بے بسی سے نمٹنے کا ایک انسانی طریقہ نہیں ہے؟ ایک ایسی کہانی بنانا جو انہیں احساس دلائے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، خدا اور آسمانی طاقتیں ان کے ساتھ ہیں، چاہے دنیا کی حکومت ان کے مخالف کیوں نہ ہو. یہ ایکیڈیمک کمپیریزن بہت زبردست اور غور و طلب ہے. انسانی نفسیات اور سوشیولوجی ہمیں بتاتی ہیں کہ جب کوئی قوم یا فرقہ مسلسل آپریشن یعنی ظلم کا شکار ہوتا ہے تو ایزوٹیرک نالج یعنی چھپایا ہوا خاص روحانی علم، تو یہ علم انہیں ایک ایسی طاقت دیتا ہے جو ان سے کوئی ظالم حکمران اپنی تلوار سے نہیں چھین سکتا. زمین کا اقتدار چھین لیا جائے تو وہ آسمان کا اقتدار اپنے پاس ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. 100%. لیکن اس سیکولر تجزیے کے ساتھ ہسٹری اور فلسفی میں ایک بڑا منطقی مسئلہ یعنی لاجیکل پرابلم بھی جڑا ہوا ہے، اور وہ ہے اس دعوے کا انفالسیفائبل ہونا. انفالسیفائبل، اس اصطلاح کو اگر ہم آسان سمجھیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی بات جسے نہ تو ثابت کیا جا سکے اور نہ ہی اسے جھٹلایا جا سکے، اس کا فزیکل وجود چیک ہی نہ ہو سکے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. دیکھیں، چونکہ شیعہ عقائد کے مطابق یہ صحیفہ ہر امام سے آگے ٹرانسفر ہوتے ہوتے اب 12ویں امام یعنی امام مہدی کے پاس ہے، جو کہ پردے میں ہیں، اوکلٹیشن میں ہے. ہاں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ فزیکل طور پر کسی لیبورٹری یا لائبریری میں اس کتاب کو کوئی عام انسان، ہسٹورین یا سائنٹسٹ نہیں دیکھ سکتا. تو جب فزیکل فارم ہی نہیں تو ٹیسٹ کیسے کرو گے؟ ہاں نا. اب جب کوئی چیز فزیکل فارم میں موجود ہی نہیں ہے تو سیکولر سائنس یا ہسٹری اسے نہ سچ مان سکتی ہے نہ جھوٹا ثابت کر سکتی ہے. یہ مکمل طور پر امپیریکل ایویڈنس سے نکل کر ایمان اور عقیدے کا مسئلہ بن جاتا ہے. آپ اسے ویریفائی نہیں کر سکتے، آپ کو اس پر یقین کرنا پڑتا ہے. سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمارا اختلاف صرف کسی ایک کتاب کے وجود یا عدم وجود پر نہیں ہے، بلکہ اس بات پر ہے کہ ہم علم اور سچائی تک پہنچتے کیسے ہیں، جسے فلسفی میں ایپسٹمولوجی کہتے ہیں. بالکل بھائی، اگر ایک شخص کا ایمان اسناد کی تحقیق پر ہے اور دوسرے کا ایمان اپنے امام کے براہ راست علم پر ہے، تو دونوں روایتوں کے پاس اپنی اپنی اندرونی لاجک تو ہے نا. میرے تحقیق کے مطابق یہ اس بحث کا سب سے اہم حصہ اور روح ہے. ہم جو صدیوں سے بحث کر رہے ہیں وہ دراصل اسی علمی تقسیم یعنی ایپسٹمولوجیکل ڈیوائیڈ کی وجہ سے ہے. سچائی کو پرکھنے کا پیمانہ ہی الگ ہے. ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ سنی اور شیعہ کے ہاں سچائی کو پرکھنے کا پیمانہ ہی بالکل مختلف ہے. سنی روایات میں سچائی کا پیمانہ کھلی اور مسلسل اسناد ہے.
ہر اس شخص کا کردار، اس کی میموری، اس کا وقت پرکھا جاتا ہے جس نے بات آگے پہنچائی۔ ایک چین آف نیریٹرز دیکھی جاتی ہے۔ بالکل، یہ ایک طرح کا آبجیکٹو یا ڈیموکریٹک طریقہ ہے جہاں پبلک اسکروٹنی ہوتی ہے کہ بات کس نے کس سے کب سنی۔ اگر سند میں چین ٹوٹ گئی تو بات ضعیف یعنی کمزور ہو گئی۔ جبکہ دوسری طرف شیعہ فریم ورک بالکل مختلف انداز میں کام کر رہا ہے۔ ہاں، جبکہ شیعہ روایت میں علم کی اصل کسوٹی ان کے اماموں کی ذات ہے جنہیں معصوم سمجھا جاتا ہے۔ وہاں چین آف نریٹرز اتنی ضروری نہیں جتنا امام کا ارشاد ضروری ہے۔ کیرزمیٹک اتھارٹی؟ صحیح کہا، ان کا علم کیرزمیٹک اتھارٹی پر مبنی ہے۔ اگر امام نے کہہ دیا کہ یہ کتاب ہمارے پاس ہے تو ان کے پیروکاروں کے لیے وہی ایبسولوٹ ثبوت ہے، انہیں کسی سند کی تصدیق کی ضرورت نہیں۔ اور اسی علمی فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے سیکٹیرین اختلاف یعنی فرقہ واریت جنم لیتی ہے۔ بہت افسوسناک بات ہے۔ اور اس بنیادی فرق کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ان باتوں کو ٹھیک سے سمجھنے کے بجائے ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ویپنائز کر دیتے ہیں عقائد کو۔ بالکل، جب ایک فریم ورک کا شخص دوسرے فریم ورک کے انسان کو اپنے اصولوں پر جج کرتا ہے تو نتیجہ صرف نفرت نکلتا ہے۔ تمہارا قرآن مختلف ہے، تم احادیث کو نہیں مانتے، اس طرح کی الزام تراشی دنیا بھر میں مسلمانوں کے درمیان فاصلے پیدا کرتی ہے۔ اور اصل علمی بحث گم ہو جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ دونوں طرفوں کے ایکسٹریمسٹ نے ان حوالوں کو ویپنائز کیا ہے، حالانکہ دونوں طرف کے عقل مند اور سنجیدہ علماء بار بار وضاحت کرتے ہیں۔ عام عوام تک آتے آتے بات کا بتنگر بنی جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں، ان سب سیاسی اور مذہبی تقسیم کے باوجود اس حوالے سے ایک اور دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے جو اکثر سیکٹیرین بحث میں چھپا رہ جاتا ہے۔ وہ کون سا پہلو ہے؟ وہ ہے اس کا فیمنسٹ پہلو یا اسلامک ہسٹری میں خواتین کے مقام کا تصور۔ او واو، ہاں، اس کی طرف تو میرا دھیان ابھی گیا۔ اسلامک ہسٹری میں عام طور پر روحانیت، علم اور قانون کی روایت مردوں کے گرد گھومتی دکھائی دیتی ہے۔ صحیح کہا۔ لیکن یہاں ایک خاتون کا اس طرح برستے راست ڈائریکٹلی ڈیوائن نالج حاصل کرنا اور فرشتوں سے ہم کلام ہونا، اور اس سے بھی بڑھ کر حضرت علی جو کہ دنیا اسلام کے اتنے عظیم رہنما ہیں، ان کا بی بی فاطمہ کے لیے ایز اے اسکرائب یعنی لکھنے والے کے طور پر بیٹھنا، یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ یہ خواتین کے مذہبی مقام کو ایک نئے زاویے سے بہت بلند کرتا ہے۔ بے شک بلند کرتا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ 7 سینچری کی ان پیٹریارکل سوسائٹیز میں جہاں مردوں کا غلبہ تھا، ڈیوائن علم اور روحانی اتھارٹی عام طور پر عورتوں کو نہیں ملتی۔ ظاہر ہے سوسائٹی ایسی تھی۔ لیکن صحیفے فاطمہ کے تصور نے بی بی فاطمہ کو روحانی اور علمی طور پر ایسی بلندی پر پہنچا دیا جو اسلامک روایت میں شاید ہی کسی اور خاتون کو میسر ہو۔ ان کا مرتبہ صرف نبی کی بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ خود ایک عالمہ اور فرشتوں سے رابطے میں رہنے والی ہستی کا بن گیا۔ سبحان اللہ، یہ پہلو سچ میں بڑا اہم ہے۔ لیکن یہاں ٹھہریے، اس میں ایک تنقید بھی ہے جو ماڈرن سیکولر فیمنسٹس کرتی ہیں۔ اچھا، ماڈرن سیکولر فیمنسٹس کا اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہ تو ان کے لیے ایک امپاورمنٹ کی مثال ہونی چاہیے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگرچہ انہیں یہ عظیم مقام ملا، لیکن ہسٹوریکل ٹیکسٹس میں اسے پیش صرف دکھ، غم اور رونے کے پس منظر میں کیا گیا ہے۔ اچھا۔ ان کا اعتراض یہ ہے کہ بی بی فاطمہ کو ایک آزاد، مضبوط رہنما اور لا گیور کے بجائے ایک غم زدہ خاتون دکھایا گیا جسے تسلی کی ضرورت تھی۔ ان کا ڈیوائن کنیکشن ان کے دکھ کا نتیجہ تھا، ان کے اقتدار کا نہیں۔ وہاں سے انہوں نے یہ نقطہ نکالا۔ ہاں، تو فیمنسٹ تحقیق دان اس نیریٹو کو خواتین کی طاقت اور سوسائٹی میں ان کے رول کی لمٹس کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ تو واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ بالکل۔ ایک طرف عظمت کی بلندی ہے جہاں آسمان سے رشتہ جڑ رہا ہے، اور دوسری طرف دکھ اور مجبوری کا تصور، جہاں ہسٹری نے عورت کو تب تک مقدس نہیں مانا جب تک وہ درد میں نہ ہو۔ بہت پروفاؤنڈ بات کی آپ نے۔ خیر، اس تحقیق نے دماغ کے کئی ایسے دروازے کھول دیے ہیں جن پر عام طور پر توجہ نہیں جاتا۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک بیٹی کے دکھ اور ایک صدمے سے نکلنے والی تسلی کی روایت وقت کے ساتھ تھیولوجی کے بڑے بڑے اصولوں، سیاسی کشمکش اور عقائد کے پہاڑوں میں تبدیل ہو گئی۔ ایک ایسی کہانی جو تسلی سے شروع ہوئی اور پھر فرقوں کے درمیان دیوار بن گئی۔ اور سب سے اہم سبق کیا ملتا ہے
کہ جب تک ہم دوسرے کے نقطۂ نظر، اس کی ہسٹری اور سب سے بڑھ کر اس کی لاجک کو اس کے اپنے حوالوں اور فریم ورک سے نہیں سمجھتے، ہم صرف غلط فہمیوں کے اندھیرے میں تیر چلاتے رہتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک آخری سوال ذہن میں آتا ہے جسے ہم سب کو اکیلے میں بیٹھ کر سوچنا چاہیے۔ ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں۔ اچھا، کیا ہے وہ؟ فرض کریں اگر کل ماہرین آثاریات یعنی آرکیولوجسٹس کو مدینہ کی زمین کی کھدائی کرتے ہوئے 7ویں سینچری کا کوئی پرانا نسخہ مل جائے اور کاربن ڈیٹنگ سب ثابت کر دے اور اس پر بالکل ٹھیک عربی میں صحیفہ فاطمہ لکھا ہو، تو کیا ہوگا؟ اوہو، یہ تو دنیا اسلام کے لیے اور ایکیڈیمک ورلڈ کے لیے ایک ہنگامہ خیز صورتحال ہوگی۔ دنیا ہل جائے گی، ہے نا؟ لیکن ذرا سوچئے، کیا اس آرٹیفیکٹ کے ملنے سے اختلاف ختم ہو جائے گا؟ مجھے نہیں لگتا۔ کیا سنی علماء اسے فوراً تسلیم کر لیں گے، یا وہ پھر سے کہیں گے کہ آثاریت کی اپنی جگہ، اس کی اسناد یعنی چین آف ٹرانسمیشن کہاں ہیں؟ وہ اسناد مانگیں گے، بالکل۔ اور کیا سیکولر لوگ اسے آسمانی یا الہامی مانیں گے، یا کہیں گے کہ یہ کسی عام انسان کی تحریر ہے جو اس دور کی پریشانیوں کو ظاہر کرتی ہے؟ سیکولر لوگ تو اپنی وہی تحقیق سامنے لائیں گے۔ اور اگر اس میں لکھی باتیں وقت کے ساتھ بننے والے بعض شیعہ عقائد سے ہٹ کر ہوئیں، تو کیا شیعہ علماء اسے اپنائیں گے یا کہیں گے کہ یہ وہ صحیفہ نہیں جو امام مہدی کے پاس ہے؟ واقعی یہ سب سے بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اصل بات تو یہ ہے بھائی کہ جب تحقیق کی بات آتی ہے تو اکثر ہمارے عقائد ہمارے فیصلے کرتے ہیں، نہ کہ دلائل۔ جو انسان پہلے سے جو سوچ کر بیٹھا ہے، اس کی عذاب و ثواب کی جو دنیا پہلے سے بنی ہوئی ہے، وہ دلیل یا آرکیالوجی کو اپنی سوچ کے مطابق ہی ڈھال لیتا ہے۔ سچائی کسی کتاب میں نہیں، ہماری اپنی تلاش کے انداز میں چھپی ہوتی ہے۔ بے شک یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ چلو چلتے ہیں۔ اس چینل دی مسنگ ڈاٹس کو فالو کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔